نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جملہ ناظرین، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی تاریخ لبیک پاکستان کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب اکاڑا سے گرفتار کر لیے گئے ہیں. پیر صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، میں تھوڑا اس پر عرض کرتا ہوں. کل پیر صاحب نے ایک بیان دیا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کہ جو ان کو قتل کرے گا ان کا سر لائے گا، یعنی ان کو قتل کرنے پر انہوں نے 1 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا. اور یہ پیر صاحب نے کیوں اعلان کیا؟ یہ در حقیقت بطور احتجاج ان کا یہ اعلان تھا. کچھ دن ہی قبل ایک سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیض صاحب ان کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے. فیصلہ یہ ہے کہ جو قادیانی ہیں یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کر یہ اپنے جو ان کا ایک دین ہے اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اس پر ہمارے بہت سے علماء نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا، اس کو رد کیا، جن میں مفتی مجیب الرحمان صاحب کا نام شامل ہے اور جناب ڈاکٹر اشرف حاصل جہانی صاحب ان کا نام شامل ہے، تاریخ لبیک پاکستان کے امیر وہ شامل ہیں، اور بہت سارے علماء و مشائخ اس میں شامل ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو رد کیا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے ماضی میں بھی ختم نبوت کی تاریخیں چلائی ہیں. علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت دیگر بہت سے بزرگوں نے ختم نبوت کی تاریخیں چلائی ہیں. مگر جو بات میں اب اپنا موقف پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں ایمانی غیرت، جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کو بھی ملحوظ خط رکھنا چاہیے. تحریک چلانا چاہتے تھے ختم نبوت کے مسئلے میں، مگر اب ہوگا کیا؟ پیر صاحب اکیلے ہی نہیں بلکہ 1500 دیگر کارکنان پر بھی مقدمہ درج کیا گیا اور اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں. اب ہوگا یہ کہ کارکنان کی پکڑ دھکڑ ہوگی، اصل جو مسئلہ تھا ختم نبوت کا وہ دب جائے گا اور باقی مسائل جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اور اسی طرح ایک دفعہ ہوا تھا جب آسیہ ملعونہ کو رہا کیا گیا، سپریم کورٹ نے رہا کیا، حکومت نے باہر اس کو باحفاظت پہنچوایا. اس وقت مرحوم پیر افضل قادری نے فتویٰ دیا تھا جنرل باجوہ اور دیگر کچھ افراد کے خلاف. تو تب بھی تحریک کے ہزاروں کارکنان نے ظلم سہے تھے اس بیان کے بعد، اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اب بھی یہی ہوگا کہ جو ایک تحریک ختم نبوت کی چل رہی تھی وہ اب ذرا کم ہو جائے گی، اس پر زور کم پڑ جائے گا، کارکنان اپنے دفاع میں لگیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ حالات بن سکتے ہیں. رب العالمین ملک کو ایسے حالات سے محفوظ رکھے. حکومتی ارکان میں سے خواجہ آصف، حسن اقبال، عطا تارا روحانی، عباسی وغیرہ، ان کی ہم نے پریس کانفرنس سے بھی تھوڑی تھوڑی سامنے آئی ہے، سنی ہے. انہوں نے پیر ظہیر شاہ صاحب جو نائب امیر تاریخ لبیک پاکستان ان کے خلاف بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، سزا ہوگی. چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے اس طرح کیا ہے. میں اپنا سپریم کورٹ اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب، حکومت پاکستان، ایک بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک آپ نے فیصلہ دیا ہے عدالت میں، یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے.
عقیدے کا مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، ایسے مسائل کے اندر جب بھی پیش آئیں، دین کے مسائل اور بھی، اس کے اندر ضرورت ہے کہ علماء کو اعتماد مل جائے، کیونکہ جتنا دین علماء نے پڑھا سمجھتے ہیں، جتنا دینی علوم ان کو ہے، اتنا قاضی صاحب آپ کو بھی نہیں، اور آپ کے سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہے۔ تو یہ دینی مسائل ہوں اور ان پر جب فیصلے دینے ہوں تو آپ علماء کو اعتماد میں لیا کریں، اور ابھی بھی چونکہ یہ فیصلہ آپ نے کر دیا ہے تو اس پر مزید آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ علماء کو سن کر اور ان کو اعتماد میں لے کر پھر فیصلہ جاری کریں، کیونکہ اس طریقے سے اگر فیصلہ دیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے ملک میں اگر علماء نے تحریک شروع کی تو اس کا ایک ملک کو نقصان بظاہر ہوگا، مگر یہ دینی اہمیت کے اندر تحریکیں لوگ چلائیں گے۔ اور حکومت نے پیر صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی، پیر صاحب کا بیان تھا، پیر صاحب کو گرفتار کر دیا گیا، اب گزارش یہ ہے کہ باقی تحریک جو ہے اس کو ظلم و ستم کا نشانہ مت بنایا جائے اور پیر صاحب کو بھی رہا کیا جائے۔ پیر صاحب نے دینی حمیت کے اندر اگرچہ یہ بیان جاری کیا، ہم اس بیان کا دفاع تو نہیں کر رہے مگر تحریک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور آپ نے پیر ظہیر شاہ صاحب کے خلاف تو پریس کانفرنس کر دی، بیانات جاری کر دیے، مگر آپ سپریم کورٹ سے بھی گزارش کریں اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ اسلام کے مطابق جو علماء کرام جس پر اطمینان کا اظہار کریں، مطمئن ہو، اس طریقے سے فیصلہ لیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے یہ دیگر اقلیتوں کی طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ قادیانیوں کے مسئلے میں اور دیگر اقلیتوں کے مسئلے میں فرق ہے۔ قادیانی جو ہے یہ مرتد ہیں، یہ دین کے خلاف ایک فتنہ اور سازش ہے، باقی ادیان کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں ہے۔ تو قادیانیوں کو باقی اقلیتوں کی طرح نہ کریں، بلکہ جو شریعت کے مطابق علماء کے فتاوی جات کے مطابق جس طرح ہے اس طرح ان کو آپ جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے شر سے، فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک میں دین کا بول بالا کرے، اللہ اسلام کو ترقی دے، عروج دے، عزتیں دے، آمین۔